السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو سیریز ہے 39 اور ہم سورہ بقرہ کے ورسز 274 سے لے کے 281 تک دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے گزشتہ دو رکوعوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ہی بات کی ہے، پھر انفاق کے آداب سکھائے، پھر ہمیں ڈیٹیلز میں لے کے گئے۔ تو آج کا سبجیکٹ بھی آلموسٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے، پھر ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں کچھ باتیں ربا کے تعلق سے معلوم ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں ہمیں آج کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن کو، یعنی کسی بھی وقت جب بھی ان کے سامنے کوئی ضرورت مند آتا ہے اور وہ فوراً جو ہے اپنے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، پس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اجر کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، اور یہی اجر تمام انبیاء اور رسولوں نے بھی کہا ہے جب وہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو دنیا سے ہٹا کے اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور دنیا کی بے ثباتی یعنی اس کی وہ پیریشیبلٹی یا اس کی پیریشیبلنس بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے۔ جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس کے پاس انفینائٹ پاسبلٹیز کی آخرت کی دنیا موجود ہے۔ تو وہاں پر وہ بھی جو ہے نا اسی اجر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں اجر جو ہے بیسیکلی کسی سروس کا معاوضہ۔ تو یہاں پر جب لوگ اپنے مال یعنی خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، پوشیدہ ہو یا علانیہ طور پہ ہو، دن ہو یا رات میں ہو، تو گویا کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کا ہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پاس ہے، گویا کہ وہ اللہ کی امانت ہے، اور وہ اللہ کی امانت وہ لوگوں کو ضرورت مندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور دنیا میں اور آخرت میں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اگین ہم نے اس سے پہلے کے بھی رکوع میں دیکھا کہ اگر آپ کو خوف اور غم کی فیلنگ آ رہی ہے تو یہ کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل سے خوف اور غم اسی دنیا میں جاتا رہے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں پر ربا کو اس نے سود کیا ہے، یہ ٹرانسلیٹر نے اس کو سود کیا ہے۔ ہم اس کو سود نہیں دیکھیں گے، ہم جو ہے اس کو اس کے اصل معنی کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہ ہے اس کا معنی ہے کہ یہ، تو ہم ربا کے اس کے اصلی معنوں کو دیکھیں گے، وہ ہے زیادتی، انکریز، بڑھوتی، اگنا، یہ معنوں میں آتا ہے۔ اس کو جنرلی یہ انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے انٹرسٹ، یعنی کسی ضرورت مند نے کسی ایک انسان سے یا کسی تاجر سے یا منی لینڈر سے پیسے لیے یا کچھ ضرورت کی کوئی چیز لی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ ریٹرن کرتے ہیں تو اس سے 2%، 5%، 10% جو بھی ہے وہ ریٹرن بڑھ کے دیں۔ تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں جو ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، وہ یہ نکل کے آ رہا ہے کہ سود ایک پورشن آف ربا ہو سکتا ہے، سب سیٹ آف ربا ہو سکتا ہے، لیکن ربا کے کئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ ربا کھاتے ہیں، یاکلون کھاتے ہیں ربا، ہم ربا کو ربا ہی لیں گے، جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر۔ یعنی جو شخص گمراہ ہو چکا ہے، جب اس کو گمراہ لوگوں نے، مطلب شیطان یعنی گمراہ کرنے والے نے اس کو جب گمراہ کر دیا، تو وہ بس ایسے ہی رہے گا جیسے کہ اللہ کی غفلت میں، اللہ کی یاد کی غفلت میں اللہ کو بھول چکا ہو، ویسے جو ہے نا اس کے حواس گم ہو چکے ہیں، ویسا وہ رہے گا۔ اس کو اپنے آبجیکٹو کا پتہ نہیں ہے، اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم وہ نہیں جانتا، بس وہ ایک عجیب و غریب دنیا میں ہے جس کی کوئی اس کو منزل پتہ نہیں ہے، اور وہ اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسی کیفیت ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ یہ اس لیے، مطلب یہ جو ان کی کیفیت ہوئی، یہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا تجارت در حقیقت ربا ہے۔
यानी मिस्ल रिबा, रिबा के मानिंद है। हम यहाँ पर सूद नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सूद क्योंकि रिबा का एक पोर्शन समझ में आ रहा है, हम इसको रिबा ही बोलेंगे। तो ये इसलिए कि इन्होंने तिजारत दर हकीकत रिबा के मानिंद है कहा। अब देखिए, आप तिजारत बेसिकली बै जो है, आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी सेल करते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उसको दूसरे प्रोडक्ट्स के जरिए बदले में या करेंसी के बदले में आप उसको बेच रहे हैं, या आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले में आप कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या आप उसके बदले में कुछ करेंसी ले रहे हैं। तो हमेशा फायदे की बात के तहत इन्होंने ये कहा, ऐसे लोगों ने कहा कि बै यानी तिजारत क्या है, एक बस इंक्रीज का नाम है। जैसे आज प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस का मतलब क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग, काम का मतलब क्या है कि पैसे कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। लेकिन अगर हम एक इंसान और एक मोमिन की जिंदगी के मकसद को देखें, तो वो उसकी टोटल जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में आने के बाद में अपने खुदा को पहचानना और अपने खुदा से मिल जाना, ये उसका मकसद है। अब इससे हटकर अगर उसने दुनियावी मालो मता की इंक्रीज यानी रिबा की तहत अपनी जिंदगी को बना लिया है, तो वो तो अल्लाह के असल मंशे और मकसद से टोटली हट चुका है। तो इन्होंने क्या कहा कि बै जो है मिस्ल रिबा है, मतलब बै का मतलब है कि इंक्रीज होना है वेल्थ में हमारी। तो अगर हम इसको समझने के लिए हमारे पास जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने हुदूद कसब के शराइत बयान किए हैं, जिसके अंदर कसब करने के लिए जो दो चीज़ें, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दो चीज़ें, वो ये कि कसब करने वाले की नज़र माल पर ना हो, बल्कि इसलिए वो कसब करे कि उसको अ, वो ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल हो जाएं जिसकी बदौलत वो अल्लाह को अच्छे से याद कर सके, नंबर वन। नंबर टू, हिर्स ना करे, खिनात करे। ये दो चीज़ें कसब की बुनियाद है। कसब बोल लें आप, यानी एम्प्लॉयमेंट बोल लें या बिजनेस बोल लें, या आप जो भी ट्रेडिंग बोल लें, इसकी दो बुनियादी चीजें क्या होंगी कि आप ये एंगेजमेंट इसलिए कर रहे हैं कि अ, आप कुछ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मुहैया कर सकें अपने और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, ताकि अल्लाह को जैसा कि याद करना है वैसा कर सकें, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर जो बुनियादी चीज है कि आप इसमें मुनमिक होकर, इन्वॉल्व होकर हिर्स में ना पड़ जाएं, क्योंकि द मोमेंट हिर्स में आ जाएंगे तो ये रिबा की तरफ लेके जाएगा। तो गोया आपने अपने स्किल्स की बुनियाद पर इस प्लेस को, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, या तो आपने अपने सर्विसेज देना शुरू किए, या आप अपने वक्त में कोई बिजनेस चला रहे हैं। तो दोनों चीजें एग्जिस्टिंग माशरे में जो प्रॉब्लम है उनको कहीं ना कहीं कुछ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं। तो इस सोल्यूशन देने के लिए जब आप बाहर निकले हैं, तो एक तो आपका रिक्वायरमेंट है जो रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक नेसेसिटीज, वो रोटी कपड़ा मकान ही नहीं होते हैं, लेकिन आपके बच्चों के एजुकेशन है, घर के लाइट के बिल्स हैं, आपके मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीजों के जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाएं। दूसरी चीज, आप अपना वक्त का क्वालिटी इस्तेमाल करके जो दूसरे आपके अल्लाह के बंदे हैं, बंदगान खुदा हैं, उनकी आप मदद कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तो इस दौरान में क्या होता है, देयर इज ए थिन लाइन, कि अगर हम इस मकसद को भूल जाएं कि हम ये एंगेजमेंट में क्यों लगे हुए हैं, तो होगा क्या कि हम उसके जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, जो माल की शक्ल में जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, उसको इंक्रीज करने की चक्कर में लगा देंगे, और वो भी वो रिबा है। दैट इज यू आर इंक्रीजिंग योर वेल्थ, यू आर बिहाइंड इंक्रीजिंग योर वेल्थ। तो ये जो इंक्रीजिंग है, ये रिबा है। ट्रेडिशनली हम रिबा को क्या जानते हैं कि हमने किसी को लेंड किया उसकी जरूरत के टाइम पे, और उससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने कोई सॉल्यूशंस ऑफरिंग का काम किया अपने स्किल्स की बुनियाद पे या अपने बिजनेस सेंटर की बुनियाद पे,
اور وہاں پر جو بھی آپ کا ٹائم اور آپ کی انرجی یا آپ کے پروڈکٹس کی بنانے میں جو کاسٹنگ لگ رہی ہے اس کے اوپر اپنا پروفٹ لگایا اور آپ بیچ رہے ہیں. لیکن جب آپ یہ بیچ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ضرورت مند آپ کے پاس آ جائے جس کو اس ٹائم پہ اس پروڈکٹ کی یا اس سروس کی ضرورت ہے لیکن وہ پیسے نہیں دے سکتا، اور آپ کی ضروریات زندگی کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب آپ اس کو ادھار پہ وہ پروڈکٹ یا سروس دیں گے، یا نہیں تو آپ اس کو بول دیں گے کہ آج نقد کل ادھار کے معاملے میں ادھار نہیں دے سکتا، تو آپ ڈینائی کر دیں گے پروڈکٹ اور سروس دینے کے. یا پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بولیں گے کہ میں آپ کو پروڈکٹ اور سروس آج دے رہا ہوں لیکن آپ کل اس کے بدلے میں اور زیادہ پیسے دیں کیونکہ آپ مجھے پیسہ دینے میں ڈیلے کر رہے ہیں. یہی صورتحال ہوگی. تو مومن بندے کیا کریں گے؟ اگر ان کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو چکی ہے تو وہ سیم کاسٹ میں ضرورت مندوں کو ادھار پہ سروس دیں گے، کل کے دن وہ ریٹرن کر سکیں. اور اگر وہ ریٹرن نہ کر سکیں تو آگے آیتیں آ رہی ہیں، آپ ان کو مہلت دیں گے، اور اگر وہ مہلت میں بھی ریٹرن نہ کر سکیں تو ان کو پریشان نہیں کرتے ہوئے آپ وہ صدقات میں کنورٹ کر کے ان کو معاف کر دیں گے. یہ آگے آ رہی ہے بات. تو ربا کا مطلب یہ ہوا کہ انکریز آف ویلتھ، اس کے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور جو صورت اصل مقصد سے ہٹا دے، آپ کا ٹائم آپ اپنے دوسرے بندگان خدا کو پروڈکٹ یا سروس کے طور پہ دے رہے ہیں، اس دوران میں آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف آپ کی نیسیسٹیز پورے ہونے تک آپ کو کام کرنا ہے، تبھی جا کے وہ حدود کسب کی شرائط مکمل ہوں گی اور آپ ہرس سے بچ سکیں گے. کیونکہ ہرس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو انکریز کی طرف لے کے جاتی ہے اور وہ دوزخ کا گڑھا ہے. کیوں؟ کیونکہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور دوسری آیتوں سے بھی ہمیں یہ کنفرمیشن مل رہی ہے کہ دوزخی اور جنتی کی صفت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. جس انسان میں حرص زیادہ ہے مال و متاع کی، وہ دوزخی ہے، اور جس انسان میں قناعت ہے وہ جنتی ہے. یعنی سیلف کنٹینٹ، مطلب کنٹینٹ جو بندہ ہے وہ جنتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے بے کو اور حرام کیا ہے ربا کو. یعنی جو انکریز کا چکر ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا. یعنی آج بھی میرے لیے بھی یہ، میں جب رکوع پڑھ رہا ہوں تو آئی اوپننگ ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیسے ہونا چاہیے، میں بزنس اور امپلائمنٹ کس مقصد کے تحت کروں. تو مجھے اب تک کے جو ہو گیا میں اس کو چھوڑ کر مجھے اس سے باز آنا چاہیے، اور میں اگر باز نہ آؤں تو تو ایسا میں اگر باز آ جاؤں گا تو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی اللہ کے اوپر میرا معاملہ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا میرا جو گزرا ہوا پاسٹ ہے اس کے بارے میں. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو پھر لوٹے ربا کی طرف تو وہی دوزخ والے ہیں. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اب دیکھیں یہاں پر ربا کا ڈیفینیشن کھل کے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ربا کو مٹاتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ ڈسٹروائے کرتا ہے ربا کو، انکریز کو. اب یہاں پر پھر انکریز کا لفظ استعمال کر کے گویا کہ اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ ربا کیا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہ جو یوربی اور ربا ہے دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ہیں. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ بڑھاتا ہے خیرات کو. یعنی اگر میں یہ سمجھوں کہ میں پروڈکٹ اینڈ سروسز کو آفر کر کے اپنے پاس ویلتھ کو انکریز کرتا جاؤں، یا لوگوں کو ضرورت کے ٹائم پہ لینڈ کر کے ان سے دگنا تگنا جو بھی پرسنٹیج ہے وہ بڑھا کے میں لوں، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ڈسٹروائے کرتا ہے. یا تو اس میں برکت نہیں رکھے گا، یا رکھے گا دنیا میں دے بھی دے گا تو آخرت میں اس کا کوئی ریٹرن نہیں، مجھے دوزخ ملے گی. اور اگر میں صدقات کرتا جاؤں، یعنی جو میری ضرورت ہے اس کے بعد میں جو میرے پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں ان کی آفرنگ یا تو میں کاسٹ ٹو کاسٹ بیچتا چلے جاؤں، یا میں ضرورت مندوں کو فری آف کاسٹ دیتا چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کرتا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے دو معنی. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ
اس میں برکت دے گا اور میں صدقات کو اور زیادہ کر سکوں گا لوگوں کے لیے، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ اس کے کئی گنا ریٹرنز اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ واللہ لا يحب کل کفار نسیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایک ناشکرے گنہگار کو۔ تو ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہ آئیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ کیا اجر ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے آپ، اکثر ان الذین آمنو ایمان کے ساتھ عمل ہے، عمل الصالحات۔ ہمارے پاس تو یہ عمل الصالحات کا معاملہ اتنا کلیئر ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عمل الصالحات سے مراد ترک دنیا ہے، یہ کلیئر ہے۔ اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہرس وغیرہ کی جو ربا کی جو بات چل رہی ہے، اسی کے ساتھ یہ عمل الصالحات یہاں پر آیا ہے۔ تو بے شک جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر نماز قائم کی، پھر زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ تو تصدیق بندہ عمل است، بعمل مقبول بے عمل مردود، پھر اس کے بعد میں محبت اور محنت میں فرق نہیں مگر نقطے کا، یہ تمام تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے تو عمل عمل عمل، ہر چیز میں عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور جو ربا باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ یعنی جو انکریز ہم نے اٹھا کے رکھی ہیں، اور ہم اس سے اگر کنیکٹ کریں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، تو یہ جو ہم نے انکریز اٹیچ کی ہوئی ہیں اپنے پروفٹس اور اپنے بزنسز اور اپنی منی لینڈنگ وغیرہ کے ساتھ، تو اس کو گیو اپ کر دو اور انکریز کی چکر اپنے پاس سے ختم کر دو اگر تم مومنین ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نہ چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ دیکھیے آپ، اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں سے دنیا کی محبت ہٹا دیں، اللہ کی طرف ان کو راغب کریں، ان کو ان کا مقصد حیات اور مقصد زندگی سمجھائیں۔ اور جو لوگ یہ انکریز اور ربا کی طرف اور ہرس کی طرف، گریڈ از گڈ، یہ جو نیو نارمل کی طرف، پروفٹ از ایوری تھنگ، یہ جو چکر کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے میسنجر کے مشن کے خلاف ٹھہر رہے ہیں۔ تو گویا کہ دے آر ایٹ وار وتھ اللہ اینڈ ہز میسنجر۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل تمہارے لیے ہے۔ یعنی جب ہم یہ چیزوں سے، ربا کے چکر سے باہر نکل جائیں گے، ہماری ضروریات زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں جو ہم انگیجمنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ کاسٹ ٹو کاسٹ بیسس پہ یا فری آف کاسٹ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ کاسٹ ٹو کاسٹ لے لیا کریں۔ یعنی ایک پرٹیکولر پروڈکٹس اینڈ سروسز جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کی ضروریات زندگی جب تک کہ ضرورت ہے آپ اس کا پروفٹ وغیرہ لیں، جیسے آپ کے ریکوائرمنٹ فلفل ہو گئے اس کے بعد میں آپ اس کو گیو اپ کر دیں۔ لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹس اور سروسز آپ دے رہے ہیں، یا آپ کے پاس پیسہ ہے جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، تو اگر سامنے والا تنگ دستی میں ہے تو آپ اس کو مہلت دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب وہ مشکل میں ہے، اس کے پاس ڈیفیکلٹی ہے، تو اور اگر تم وہ جو تمہارے پاس جو اس کا آنا ہے، واپس آنا ہے، اگر تم وہ بخش دیتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی کیا، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ جیسا ہم بولتے ہیں 4 روزہ کی زندگی ہے۔ اب جو بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں، دنیا داری کے لوگ ہیں، وہ لوگ آپ کو بولیں گے کیا بیوقوف آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے وغیرہ۔ لیکن اگر ہمارے پاس وزڈم آ چکا ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ آ چکی ہے کہ یہ دنیا، اس کی کوئی بیسی باتی جس کو بولتے ہیں، اس دنیا کی جو حقیقت ہے کچھ نہیں ہے،
ہمارے سامنے کے کئی لوگ، ہمارے آبا و اجداد ختم ہوتے چلے گئے ہمارے سامنے، ہمارا بھی وقت آئے گا، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. تو اگر یہ کلیئر ہو جائے تو کیا ہے، معاف کر دو، اللہ آپ کو اس کا کئی گنا اجر دے دے گا اگر ہم جانتے ہیں تو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہر کسی کو جانا ہے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی آپ آج اگر کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم، آپ کے سروسز، آپ کے پروڈیوسز، آپ کے پروڈکٹس، یا آپ کے پاس کی کوئی سیونگ جو آپ نے کسی کو لینڈ کی ہے، وہ اللہ واسطے آپ اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے آپ اگر دے دیتے ہیں، تو آپ جب آئے تھے اس دنیا میں تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اور آج اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو آپ دے رہے ہیں جس کی بدولت آپ کو اللہ مل جائے، تو یہ کتنا سستا سودا ہے آپ کے لیے. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ ربا پہ اگر کوئی اسپیشل ٹاپک، اگر اسپیشل ویڈیو بنانے کا اللہ موقع دے، تو انشاءاللہ ربا کو اور یہ تمام چیزوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ توکل، ترک دنیا، طلب دنیا، کسب، گریڈ، ذخیرہ، صدقات، انفاق، یہ پورے انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں جن کو ایک ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.